الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 6۔ یہاں ایک بات بیان فرمائی جو پہلے پاروں میں بھی چل رہی ہے۔ یہود و نصارہ کے جرائم بیان کی ہیں، مختلف طریقوں سے دین پر حملہ کرنا اور دین کو مجروح کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، سازشیں کرنا، اور پھر یہ بتایا کہ انہیں کوششیں کی ہیں، سازشیں کی ہیں مگر ناکام رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان میں سے نصارہ کا جو عقیدہ تھا، عیسائیوں کا، اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ عقیدہ تثلیث کے قائل تھے، ثالث الثلاثہ۔ وہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام بھی تین میں سے ایک خدا ہے، روح القدس خدا ہے، اللہ تعالیٰ خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، تین کا مجموعہ خدا ہے۔ مختلف ان کے ذہان تھے، بہرحال عقیدہ تثلیث ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے باطل ہونا اور غلط ہونا بیان فرمایا۔ سورۃ المائدہ، المائدہ کہتے ہیں عربی میں دسترخوان کو، چونکہ اس میں ذکر ہے اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل فرما، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ المائدہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام چیزوں کا قدر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، حکم دیا ہے عہد کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو، معاملات کو ٹھیک رکھو۔ جو حرام چیزیں ہیں، مردار ہے، جب ذبح کرتے ہیں تو رگوں سے خون نکلتا ہے، دم مسفوح، بہنے والا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے بطور خاص، یہ وہ مردار ہیں کہ جس سے تمہیں بچنا چاہیے، تمہارے اوپر حرام ہے۔ پھر حالت اضطرار کا بیان فرمایا ہے، یعنی چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر کوئی انسان بھوک کی وجہ سے اتنا مجبور ہو جائے کہ چیز نہ کھائے تو مر جائے گا، تو اس حد تک اس کو کھانے کی گنجائش ہے جس سے اس کی جان بچے، لیکن مقصد اس میں لذت نہ ہو، مقصد مزہ نہ ہو، مجبوری ہو، جان بچانے کی خاطر اتنا کھانا جس سے جان بچ سکے، اس کی گنجائش ہے۔ پھر اس میں تکمیل دین کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل اور مکمل فرما دیا ہے۔ دین کے کامل اور مکمل ہونے کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن کریم میں بیان فرمائے، کچھ مسائل احادیث میں بیان فرمائے، اور بعض مسائل کے لیے قرآن کریم اور احادیث میں اصول بیان فرما دیے، جن اصولوں کی روشنی میں باقی ماندہ مسائل کو نکالا جائے گا، اور ان مسائل کو نکال کر دینے کے لیے اللہ نے امت کو مجتہد اور فقہ عطا فرما دیے۔ تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل اور مکمل فرما دیا، یعنی سب چیزیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ تھا ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔ ان کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو معیار تقوی، نیکی، صحت عقائد ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے جس کی عقائد ٹھیک ہے اور اعمال ٹھیک ہے۔ اگر عقائد میں فساد ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ بات یہود کو سمجھائی کہ یہ بات تمہاری غلط ہے اور تمہارا دعویٰ باطل ہے، اور اس میں ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ محض اپنی امیدوں سے، خیالی پلاؤں سے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور قریبی نہ کہنا، تیاری کرو، عقائد ٹھیک کرو، اعمال ٹھیک کرو، اور اس سے تم اللہ تعالیٰ کا محبوب بنو گے۔ پھر اس بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا دنیا کے پہلے خامد اور بیوی ہیں، تو حضرت حوا کے پیٹ سے ایک بیٹی اور بیٹا پیدا ہوتا، پھر بیٹی اور بیٹا پیدا ہوتا، تو جو اکٹھے بیٹی اور بیٹا پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک پیٹ سے بیٹا، پھر بعد میں بیٹی، ایک پیٹ سے بیٹی، دوسرے پیٹ سے بیٹا، ان کا نکاح ہوتا۔ تو قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ چاہتا تھا میرا اس سے نکاح ہو نہیں سکتا تھا، تو قابیل نے اس مقصد کے لیے حابیل کو قتل کر دیا۔ وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پھر ایک ہے چور، ایک ہے ڈاکو، ایک ہے باغی۔ اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں ڈاکوں اور باغیوں کی سزا کا ذکر فرمایا۔ بعض ایسے ہیں جن کو سولی پر چڑھا دینا چاہیے، بعضوں کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف جانب سے کاٹ دینا چاہیے۔
تو ان کی جو مختلف سزائیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ ان سزاؤں کا بنیادی مقصد امت سے جرائم کو ختم کرنا ہے۔ یہ ایسی عبرت ان کو بنا دو کہ کوئی آدمی یہ گناہ اور جرم کرنے کی جرت نہ کرے۔ چھٹے پارے میں اسلامی قوانین اور حدود کو بیان فرمایا ہے، اس جرم کی یہ حد ہے، اس جرم کی یہ حد ہے۔ بعض جرائم کی حدود بیان کی ہے اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ضابطے بیان فرما دی ہیں۔ قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کا بھی ہاں چھٹے پارے میں ذکر فرما دی ہے۔ قرآن کریم باقی آسمان کی کتابوں سے افضل ہے۔ ایک تو اتنا کافی ہے کہ اللہ نے فرما دیا، ہمارے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، لیکن وجہ بھی بیان فرما دی کہ اس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرات، معاملات، یہ پانچوں چیزیں موجود ہیں، اور جس طرح اس میں موجود ہیں اس طرح کسی آسمانی کتاب میں تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم اس بنیاد پر باقی تمام آسمانی کتابوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بیان فرمایا کہ دیکھو کفار کی دوستی میں خطرات کتنے ہیں، نقصانات کتنے ہیں، یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان سے یارانے مت رکھو، قلبی دوستی مت رکھو، اندر کا تعلق مت رکھو، تمہارا تعلق مسلمانوں سے ہونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے تمہارے، تم اللہ تعالیٰ کے دین کو سنبھالو گے تو بہت اچھا، نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے، اللہ ان سے پیار کریں گے، وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے بھی نہیں، اور وہ لوگ دین کو پیش کریں گے، دین پر عمل کریں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کفار سے یارانہ اور دوستانہ بھی نہیں رکھنا، اور ڈرتے ہوئے اللہ کے دین کے کام کے اندر لگا رہنا ہے۔ آخر میں ایک بات فرمائی کہ دیکھو تمہارے دشمن یہود بھی ہیں، تمہارے دشمن نصارہ بھی ہیں، یہودی بھی مسلمانوں کے مخالف ہیں، نصارہ بھی مخالف ہیں، دونوں تمہارے مخالف ہیں، لیکن ان میں زیادہ نفرت اور زیادہ دشمنی اور زیادہ کینہ مسلمانوں کے ساتھ جو رکھتے ہیں وہ یہود ہیں، اور عیسائی ان کی نسبت نرم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی بات بالکل بجا ہے، جو فرمایا 100% ٹھیک ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، جب یہود اور نصارہ ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان کو اپنا دشمن ہی سمجھیں، اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں، وہ ہرگز ہم سے راضی نہیں ہوں گے، ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش بھی کریں گے، راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، میرے پیغمبر یہ یہود اور عیسائی آپ سے تب راضی ہوں گے جب آپ یہودی یا عیسائی بن جائیں، الیاس باللہ، ایسا ہونا نہیں ہے تو آپ سے کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کر شریعت کے مطابق، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔